تو میں چاہوں گی کہ لیگل بحث پہ بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون شاہ خاور صاحب موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت. سیاسی بحث ہم نے کر لی، اب شاہ صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لیگل بحث ہی کرتے ہیں. میں بالکل یہ پروسیجر والے بل کے اوپر، قانون کے اوپر جو ہے بحث کرتے ہیں، ان کا ویوز لیتے ہیں شاہ صاحب کے. پر میں کوئکلی پہلے لے لوں کہ ایک بڑی لیگل اور بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تو اس وقت سیاست کو چھوڑ کے شاہ صاحب پروسیجر کیا ہے کہ ان کی صورتحال میں، جس طرح وہ باہر گئے ہوئے ہیں کنوکٹڈ آدمی 2 کیسز کے اندر، اور وہ واپس آئیں گے، تو پروسیجر قانون کے مطابق کیا ہے؟ عامر صاحب، ایک تو آپ کی آواز مجھے بہت جو ہے وہ اس میں خرابی ہے، میں آپ کا سوال پورا سن نہیں سکا، لیکن چلے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، یہ جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا تھا، وہ بل پاس ہو گیا تھا کہ جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ 8 رکنی بینچ سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی ہونے سے پہلے ہی، نوٹیفائی ہونے سے پہلے ہی اس کی جو تھی اس کو معطل کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایک کنٹروورسی آپ کے سامنے شروع ہوئی. اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی جب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب انہوں نے حلف اٹھایا تو انہوں نے پہلا کیس ہی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا، اور اس میں بھی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے 15 رکنی بینچ جو اس وقت فل کورٹ ہے وہ تشکیل دے دی اور اس کے سامنے رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بار کونسل جو تھی ان کا یہ کنسسٹنٹ ڈیمانڈ تھی کہ اس طرح کے جتنے بھی آئینی مسائل ہوتے ہیں جس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس پہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے. یہ ایک بڑا خوش آئند تھا. اور دوسری جو ایک ہمیں اس میں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کی لائیو جو ہے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ ججز کے مختلف. شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ سے پریسائز کر دیتا ہوں اس کو کہ یہ سارا دن آج ان کی براہ راست نشریات دکھاتی جائی رہی، اس کے اندر ایک جو بحث زیر غور بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا قانون بنانے کا، یہ ایبسولوٹ ہے کہ وہ قانون بنا دیں، یا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کے بنایا ہوا قانون آئین سے متصادم تو نہیں، بدنیتی پہ نہیں ہے، یا کسی کو شخصی فائدہ نہیں ہو رہا؟ یہ کتنا کا اہم چیز ہے؟ دیکھیں، میری آپ کی آواز ابھی بھی کٹ رہی ہے، لیکن میں جو گیدر کر رہا ہوں آپ کی اس سوال سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایکٹ تھا کیا. یہ ایکٹ جو تھا اس میں یہ بات تھی کہ جو ایک آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی، اس صورت میں وہ پہلی اور آخری عدالت ہے، اس کے اوپر اپیل نہیں تھی. تو اس پہ ایک تو اس قانون میں یہ کیا گیا کہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے سو موٹو ایکشن لینے کا، اس کو جو ہے وہ اس پہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر موسٹ ججز وہ فیصلہ کریں گے کہ کس معاملے کو خود نوٹس لینا ہے. پھر اس کے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بھی وہی کمیٹی فیصلہ کرے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ سو موٹو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اس کی صرف ایک ریویو ہوتی ہے. ریویو کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کو آپ اپیل سے ایکویٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کنسسٹنٹ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ 184(3) کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک اپیل کا حق جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو اسی تناظر میں انہوں نے اس کا اپیل کا حق بھی رکھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو ریویو پٹیشنز فائل ہوتی ہیں اس میں وہی وکیل، وہی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، وہ ضروری تھا کہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس ایکٹ میں یہ بھی کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مرضی کا کوئی اور وکیل بھی اس میں انگیج کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ابھی کوشچن یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ جو ایکٹ ہے، کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کو آئین نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے رولز بنا سکتے ہیں، تو کیا ان رولز میں تبدیلی جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ موٹ کوشچن ہے. تو اس میں اگر آرٹیکل 199 کو اگر ہم دیکھیں، اس میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے معاملات اور پروسیجر چلانے کے لیے رولز بنانے کی اجازت ہے، وہ رولز بنے ہوئے ہیں.
اب اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بھی، اور اس میں صرف شرط یہ ہے کہ ان رولز میں اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے، اس کی خود مختاری ہے، اس کی جو پاورز ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کا جو ایک اختیار ہے سو موٹو جورسڈکشن اسیوم کرنے کا اور بینچز تشکیل دینے کا، اگر اس کو ایک کمیٹی میں ٹرانسفارم کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے متصادم ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب آپ کو اگر پروڈیوسر صاحب اگر میری آپ انتظام کر سکیں کہ شاہ صاحب تک آواز پراپر جا رہی ہو، آواز میری نہیں ان تک جا رہی، وہ اخلاق کی وجہ سے وہ جواب دیے جا رہے ہیں. شاہ صاحب ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کی آواز ابھی بھی کلیئر نہیں. اچھا، میرے خیال میں اگر میرا خیال ہے کہ ابھی آڈیو پہ پروڈیوسر صاحب کر سکیں. میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. دیکھیے کہ اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہو. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پہلے جب یہ اس پہ اوور ویلمنگلی سارے ہی طبقات کا زیادہ تر کہنا تھا کہ یہ اصلاحات ہونی چاہیے، چیف جسٹس کا جو بینچ بنانے کا اختیار ہے، اس پہ بحث نہیں، مگر اس وقت تناظر یہ تھا کہ اس کیس کو یہ سمجھا گیا کہ اس لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اس سے منسلک ہے نواز شریف صاحب کی جو پرماننٹ نااہلی ہے کہ اپیل کا حق مل جائے گا اور وہ پھر بحال ہو جائیں گے، ان کی نااہلی دور ہو جائے گی. تو یہ اس تناظر سے اس کیس کی میرٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بحث جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا جو اب جیسے آپ نے نااہلی کا ذکر کیا میاں نواز شریف صاحب کی، کیونکہ وہ بھی سو موٹو جو ریسٹرکشن ریزیوم ہوئی تھی، اگر رائٹ آف اپیل مل جاتا ہے تو اگر تو اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا یا اس میں کوئی ٹائم فریم رکھ دیا جائے تو وہ بھی کمپیٹنس ہے پارلیمنٹ کی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ جو سابق وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے بڑے واضح طور پہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور فورمز پہ بھی یہ کہا تھا کہ اس کا اطلاق جو ہے یہ پروسپیکٹیو ہوگا، ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگا. مطلب جب سے یہ ایکٹ بنا ہے اس کے بعد اس کے جو ہے اس کا اطلاق ہو. تو اگر تو اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے تو پھر تو یقیناً اس میں جتنے بھی ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں آرٹیکل 54(3) کے تحت سپریم کورٹ میں، تو پھر اس کا رائٹ آف اپیل اس کو بھی مل سکتا ہے. شاہ صاحب میں درمیان میں آپ سے وہ سوال نہیں پہنچا تھا، دیکھیے گا یہ آواز پہنچتی ہے. میں کوئکلی آپ سے لینا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کیس پہ دوبارہ آئیں گے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر یہ بحث ہو رہی ہے کہ وہاں پہ قانونی پروسیجر کیا ہوگا کہ وہ بہرحال مجرم ہیں، کنوکشن ہو چکی بھی ہے، وہ واپس آئیں گے تو کیا ان کو مینار پاکستان جانے کی اجازت ملے گی یا گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ جی، یہ اس میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. دیکھیں، اس میں جو پی ایم ایل این کی قانونی ٹیم ہے انہوں نے اپنے ابھی تک جو کارڈز ہیں وہ اوپن نہیں کیے، لیکن وہ بڑے پر اعتماد ہیں کہ وہ کوئی ایسا میکینزم کریٹ کریں گے کہ ان کی گرفتاری کے بغیر وہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی قانونی پوزیشن کیا ہے کہ بیل جو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ تو ان کا سیاسی بیان تھا کہ جی ہم پروٹیکٹیو بیل پہلے ہی لے لیں گے ان کے آنے سے پہلے. آپ قانونی پوزیشن بتائیں، پروسیجر کیا ہے کہ کنوکشن کے بعد اس طرح کی بیل مل سکتی ہے؟